ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اس سورۃ الحج کا آخری رکوع پڑھنے کے بعد اب یہ 3 صورتیں ہیں قرآن مجید میں، اسی ترتیب کے ساتھ ہیں اور ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون۔ آپ ان کا موضوع نوٹ کر لیں، دیکھیں میری طرف۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا ہدف، مقصد، ایم، نصب العین کس چیز کو بنانا ہے، ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہو۔ تو نمبر 1 سورۃ الصف آپ کو وہ مقصد زندگی بتائے گی کہ یہی مقصد زندگی انسانوں میں سے تمام انبیاء نے آفر کیا۔ بنی اسرائیل کے پہلے رسول موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے بات آئے گی، پھر انہی کے آخری رسول بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حوالے سے وہی بات آئے گی، انہوں نے بھی وہی مقصد پیش کیا۔ پھر اسی طرح وہی دعوت ہمیں دی جائے گی کہ تم بھی اسی مقصد کو اختیار کرو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مقصد تمہیں پیش کیا۔ اور آخری آیت پھر سورۃ الصف کی علی الاعلان وہی آیت آ جائے گی 2 ٹوک الفاظ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ موقع پر اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ پہلی چیز ڈیسائیڈ ہوگی سورۃ الصف کے اندر، کیا چیز کہ کرنا کیا ہے۔ نمبر 2 آپ نے اپنا مشن اور ایم اور فوکس اور گول تو ڈیسائیڈ کر لیا، یہ میرا نصب العین ہے، لیکن پھر ایک مسئلہ ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے دین کا کام مثلا کرنا ہے، بندوقوں کی زور پر کرنا ہے، بدماشیوں کے زور پر کرنا ہے، یا بس پیسے وہ کر بس میٹھی میٹھی دعوتیں دیتے رہنا ہے؟ پھر دین کا کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ ایک کام کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو ان کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، وہ بیان کیا گیا طریقہ کار اگلی صورت میں۔ کون سی؟ سورۃ الجمعہ کے اندر۔ سورۃ الصف کے بعد سورۃ الجمعہ میں وہ طریقہ کار بیان کر دیا گیا، وہ منہج رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ کو اپنا مقصد زندگی پتا چل گیا کہ انبیاء، تمام انبیاء نے وہی مقصد پیش کیا، آپ کو بھی اسی مقصد کی دعوت دے دی گئی۔ پھر طریقہ کار بتا دیا کہ پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹتے ہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ وہ سورۃ المنافقون میں ہے۔ ترتیب ذہن میں بیٹھ گئی؟ ٹھیک ہو گیا؟ اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں، تمہید کافی ہے اتنی، تو آپ کو مزہ آئے گا یہ صورتیں تینوں پڑھنے کا۔ سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون۔ صف میں مقصد زندگی، سورۃ الجمعہ میں طریقہ کار، اچیو کیسے کرنا ہے اس گول کو، اور اگر یہ سارا کچھ ماننے سمجھنے کے بعد بھی نہیں کرتے تو اس کی سزا کیا ہے؟ سورۃ المنافقون میں۔ کھول لیجیے سورۃ الصف اب۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفاتی نام آپ کو اکثر اکٹھے ملیں گے۔ العزیز، دی اتھارٹیٹو، حاکمیت اس کی، حکم اس کا چلتا ہے، یہ مطلب ہے العزیز کا کہ اتھارٹی اور حکم اللہ کا چلتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ authority tends to corrupt and complete authority corrupts absolutely۔ آپ 4 اختیارات دے دیں کسی انسان کو، وہ مس یوز کرے گا، اس کو کرپشن کرے گا۔ اور آپ 100% کسی کو اختیار دے دیں کسی شے میں، جو چاہو کرتے رہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر دیکھیں کیسی کرپشن وہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ العزیز تو ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن ساتھ ہی اگلی صفت العزیز الحکیم، وہ حکمت والا بھی ہے، اس کے فیصلے الٹپ نہیں ہوتے، مبنی بر حکمت ہوتے ہیں، گرچہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ جو کرتا ہے کسی وجہ سے، کسی سبب سے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ حکمت دین مستقل ایک موضوع ہے۔ تو اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان و زمین میں تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ زبردست ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ الحکیم ہے، کمال حکمت والا بھی ہے، پرفیکٹ وزڈم اللہ کی ذات ہی کا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اپنے منہ سے وہ بات کرتے کیوں ہو، وہ دعوے کرتے کیوں ہو
اللہ کو ماننے کے دعوے، رسول کو ماننے کے دعوے، رسول سے محبتوں کے اور عشق کے دعوے، اور پھر وہ دعویٰ جو ہر نماز میں ہم کرتے ہیں کون سا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی، صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے آگے پیچھے ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہو، اللہ رسول کی اطاعت کے خلاف ہو، تو پھر کیا کر رہے ہیں ہم یہی کر رہے ہیں جس سے روکا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان کے دعوے داروں کہتے کیوں ہو وہ جو کرتے نہیں ہو؟ اور اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے کہ تمہاری باتیں کچھ اور ہوں اور عمل کچھ اور ہو، تو اگلی بات کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتی ہے یہ بات کہ تم وہ کہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ یہ لفظ نوٹ کریں یہاں پر، مقتن، کبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ عربی لٹریچر کے اندر اگر آپ جائیں گے، یہ جو تاریخ ہے عربوں کی، زمانہ جاہلیت جو ڈارک ایجز آف عربز کہلاتی ہیں، ان کے اندر کئی طرح کی گندی اور بری رسومات تھیں، کئی طرح کے نکاح ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک کیٹیگری یہ بھی تھی کہ کوئی ایک ہی عورت ہے 20 مردوں نے سے نکاح کیا ہوا ہے۔ ایک کیٹیگری نکاح کی یہ بھی تھی کہ آپ کو پتا کہ دور جہالت کے اندر جب باپ مرتا تھا تو وارث، اس کے اگر 15-20 بیٹے ہیں تو وارث سب سے بڑا بیٹا بنتا تھا، باقی انسلوں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو دور جہالت کے اندر جب باپ مرتا تھا تو اس کے مال کے ساتھ ساتھ اس کی ساری بیویاں وہ بھی بڑے بیٹے کو وراثت میں مل جاتی تھیں، اپنی ماں کے علاوہ جو باقی بیویاں ہوتی تھی، باپ ستیلی ماں کہہ لیں آپ۔ تو کبھی نکاح کرتے تھے ان سے، کبھی ایسے ہی بس اپنے حجروں میں ان کو ڈال دیتے تھے۔ تو اپنی ستیلی ماؤں سے وہ جو نکاح کرتے تھے اس کو نکاح مقت کہتے تھے، گندا، غلیظ، پلید نکاح ہے، گھٹیا نکاح ہے۔ اگرچہ اپنے منہ سے کہہ دیتے کہ نکاح مقت ہے، گھٹیا نکاح ہے، لیکن پھر بھی کرتے تھے ان میں سے کچھ لوگ۔ تو یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے کہ کبورا مقتن عند اللہ، ایک معمولی بیزاری کی چیز نہیں ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ اور، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی شے، گندی چیز ہے، اللہ کو بیزار کرنے والی شے ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم اپنے منہ سے وہ باتیں کرو جن پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اب یہ تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو برے کون سے لوگ لگتے ہیں۔ اب یہ اگلی بات، اللہ محبت کن سے کرتا ہے، وہ اگلی آیت میں بتا دیا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں، صفے باندھ کر، صفن کانہم بنیان مرصوص، اور صفے بھی کیسی باندھتے ہیں گویا کہ کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اب آج کے دور میں تو سیسے نہیں ہوتے، آج کے دور میں کانکریٹڈ والز کا دور آ گیا ہے، ورنہ پچھلے دور میں ہوتا تھا دیواریں کھڑ کر کے بیچ میں وہ سیسا اس میں ڈال دیا جاتا تھا پگھلا کر، کہ اب دیوار کو کوئی گرا نہ سکے، توڑ نہ سکے، سوراخ نہ کر سکے اس کے اندر۔ تو اللہ کے دین کے دفاع کے اندر ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اب ذرا اس کو جوڑیں پہلی آیت کے ساتھ، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ یہ منطق کی زبان ہے کہ سغرا کبرا جوڑیں، حد اوسط گرائیں، نتیجہ نکالیں۔ اب جوڑیں چاروں آیتوں کا نتیجہ نکالیں کہ اللہ کی تسبیح تو ہر شے کر رہی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ تم بھی اگر صرف باتیں ہی کر رہے ہو، یہ کہا نا کہ کیوں کہتے کیوں جو کرتے، اگر تم نے بھی صرف باتیں ہی کرنی ہے، اگر تم نے بھی صرف باتیں ہی کرنی ہے، منہ سے ہی دعوے کرنے ہیں، تو تمہارے میں اور زمینوں و آسمانوں میں جو باقی جن پرند ہیں ان میں فرق کیا رہ گیا؟ جس کو اقبال نے کہا نا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، کہ مجاہد ملا تو ہر وقت جو مسجد کا مؤذن ہے، امام ہے، وہ تو 5 وقت اذان دے گا، ڈیوٹی ہے، لیکن وہ 5 وقت پوری دنیا میں اذانیں ہوتی ہیں، لیکن اسے باطل طاقتوں کو، طاغوتی طاقتوں کو، شیطانی طاقتوں کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی۔ وہی 4 مجاہد کھڑے ہو جائیں وائٹ ہاؤس کا باہر جا کر اور نعرہ لگائیں اللہ اکبر، تو وائٹ ہاؤس بھی کانپے گا۔ 4 منٹ میں کاپس آئیں گے، ان کو بینڈ کروا لیں گے، نیز ڈاؤن کروا لیں گے، ایسی کہ نہیں؟ 4 بندے کھڑے ہو جائیں گھنٹہ گھر کے باہر جا کر اور نعرہ لگائیں، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے،
مجاہد کی یہاں سے اور کیوں؟ مجاہد جب کہتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, he means it. میں اللہ ہی کی چلنے دوں گا, سب سے بڑا اللہ ہے, تمہارا نظام نہیں ہے. تو when he means it تو دل سے بھی نکلتی ہے اور پتا ہے باطل کو بھی کہ یہ عمل کرے گا اس کے اوپر, ہے نا. اب وہ پریشانی کی بات ہے, ٹھیک ہے. وہ جب انگریزوں کی حکومت تھی تو مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات کر دی تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کوئی انگریزوں کے بارے میں ایسی بات نہ کریں کہ ان کو ہم سے تشویش ہو, اس لیے کیونکہ انگریزوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے. انہوں نے ہمیں آزاد چھوڑا, پریکٹس یور ریلیجن ایز یو وانٹ, جیسے چاہو اپنے دین پر عمل کرو, تو ہمیں انگریزوں کو خامخواہ چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے. علامہ اقبال نے پھر اس پر پھپتی چست کی تھی, ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کہاں سے آزاد ہے؟ کون سی مذہبی آزادی دی ہوئی ہے کہ نماز پڑھ لو روزے رکھ لو؟ وہی محدود تصور مذہبیت کا کہ اسلام نام ہے, بس نماز پڑھ لیے روزے رکھ لیے, اور اللہ نے توفیق دی, صاحب استطاعت ہیں تو حج کر لیا, زکوٰۃ دے دی, اللہ خیر صلی. یہ انہوں نے اس کو مذہب سمجھا ہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. اسلام کہاں پر آزاد ہے؟ حکومت ہمارے اوپر کافروں کی ہے, نظام کافروں کا ہے, تعلیمی نظام کافروں کا ہے, آپ کا معاشی نظام, معیشی نظام سارا کا سارا کافروں کا ہے. اسلام کون سا آزاد ہے؟ اسلام تو نام ہے ایک مکمل نظام زندگی کا. بات شروع ہو گئی یہاں سے سورہ صف کی. اب آگے چلیں. اب دو رسولوں کا تذکرہ آئے گا, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کے پہلے رسول موسیٰ علیہ السلام, جہاں سے بنی اسرائیل کی آفیشلی شریعت ان کو ملی اور ایز اے امت وہ سٹارٹ ہوئے ہیں, امت ڈکلیئر ہوئی ہے شریعت ملنے سے, کتاب ملنے سے. اور ان کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام, دونوں کا تذکرہ آئے گا کہ ان دونوں نے بھی یہی دعوت دی تھی کہ صرف زبان سے نہیں بات کرنی بلکہ دین قائم کر کے دکھاؤ اللہ کا. دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور ذرا یاد کرو جب موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے, یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم, اور جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو, کیوں مجھے اذیت دیتے ہو, وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم, حالانکہ تم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری جانب بھیجا گیا اللہ کا رسول ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی اذیت دی تھی بنی اسرائیل نے؟ قرآن مجیدی میں بتایا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو, ایکزوڈس ہوا ہے, خروج ہوا ہے, وہ جب سمندر پھٹا ہے اور پھر قطعود العظیم چٹانوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اثر سے, اور پھر بنی اسرائیل لے کر نکل گئے موسیٰ علیہ السلام, جو لاکھ بنی اسرائیل تھے, آل فرعون غرق ہو گئے. اب وہ جو آگے نکلے ہیں وہ آفٹر ایکزوڈس, خروج کے بعد کا جو دور ہے سنائن پیننسولا کے اندر, اب وہاں پر ہم آ گئے. اب وہاں پر ہر طرح کے معجزے انہوں نے دیکھے. موسیٰ گرمی لگتی ہے, اپنے رب سے دعا کرو, جہاں جہاں جا رہے ہیں ابر کا صاحبان ہے, بادل ہیں. موسیٰ پیاس لگتی ہے, اپنے رب سے دعا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر ضرب ماری, فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا, 12 چشمے پھوٹ پڑے. اچھا آگے چلے. موسیٰ بھوک لگتی ہے, اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل فرما دیے. صحرا کے اندر آؤٹ آف نو ویئر پرندے گول در گول آ رہے ہیں کھانے کے لیے, وہ پکڑ رہے ہیں ان کو اور پھر بھون کر کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ سارے معجزات دیکھنے کے, اول تو وہ خروج, سمندر کا پھٹنا, وہ بھی سارے یہ بھی معجزات تھے. 9 آیات بینات قرآن میں الفاظ ہیں, 9 واضح معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اب وہ تو سمندر کا پھٹنا ہی کتنا بڑا معجزہ تھا. یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے حکم جب دیا کہ اب اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے قدم بڑھاؤ, آگے شہر میں داخل ہو, فتح کرو اس کو, فلسطین کو. تو جواب کیا دیا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ جا, تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے, جب فتح ہو جائے تو بتا دینا انا ہاہنا قاعدون, ہم یہیں پر بیٹھے ہیں, ہم نہیں یہاں سے جا رہے. ٹھیک ہے نا. اٹ کوڈ مین بوتھ تھنگس, کہ یا تو واقعتاً وہ اتنے عادی ہو گئے تھے معجزوں کے, بھیا آپ نے فرعون کو شکست دے دیا اکیلے ہماری مدد کے بغیر معجزانہ طور پر, تو ان کو معجزانہ طور پر فتح کر لیں, یا پھر یہ کہ واقعتاً وہ طنز کر رہے تھے. جاؤ موسیٰ, تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے, فتح ہو جائے بتا دینا, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. یہ ہے وہ اذیت. اس پر موسیٰ علیہ السلام کا غضب بھڑکا ہے. سزا کیا دی گئی اس قوم کو؟ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اس قوم کے خلاف. 40 سال تک اسی صحرا کے اندر وہ بھٹکتے رہے ہیں اور اسی میں مرے ہیں. پھر اگلی نسل آئی جس نے غلامی نہیں دیکھی تھی, صحرا کی سختیاں برداشت کی تھیں, اس نے پھر فتح کیا ہے فلسطین کو. بہرحال یہ وہ اذیت تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ جب کہا کہ صرف باتیں نہیں, اب عمل کر کے دکھاؤ.
تو اس پر انہوں نے پھر وہ کوڑا جواب دیا، اس پر پھر جو تکلیف ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو، اس کا یہاں پر ذکر ہے، لما تؤذوننی، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، حالانکہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا۔ فلما زاغوا، یہ الفاظ ہیں سنہرے الفاظ میں، تراش لیں ان کو اپنے سینوں کے اوپر۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہو گئے حق کو پہچاننے کے بعد منہ پھیر لیا۔ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ ٹھیک ہے، حق پر نہیں چلنا چاہتے، ٹھیک ہے، بھٹکتے رہو گمراہی میں۔ وہ جو ہم دعا کرتے ہیں وہ یہی ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجیے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت کوئی پرماننٹ چیز نہیں کہ ایک مہر لگ گئی، ٹھپا لگ گیا آپ کے اوپر بس ہدایت یافتہ ہو گئے آپ، ایسا نہیں ہے۔ پڑھا نا آپ نے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ صرف ہم تو نہیں کرتے، صحابہ بھی یہی نماز پڑھتے تھے، اور صحابہ یہ پڑھتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نماز پڑھتے تھے۔ تو جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری نماز میں بھی یہ دعا مانگی ہے کہ ربنا اہدنا الصراط المستقیم، اے رب سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں ابھی سیدھے راستے کی ہدایت نہیں چاہیے، ہماری تو ہدایت ہو گئی، کیسی بے وقوفی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجیے اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ اب یہاں پر وہی الفاظ ہیں، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو، ناہنجاروں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینے لگے پھر تو امتحان کیا رہ گیا؟ کیا خیال ہے؟ پہلے رسول کا تذکرہ ہو گیا بنی اسرائیل کے، موسیٰ علیہ السلام، اگلے آخری جام عیسیٰ علیہ السلام، آخری رسول۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اور ذرا یاد کرو جب عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام جب بھی قرآن میں آئے گا عیسیٰ مریم کا بیٹا، عیسیٰ مریم کا بیٹا، حالانکہ قرآن مجید میں مریم سلام علیہا کے سوا کسی عورت کا نام نہیں لیا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی، آدم اور اس کی بیوی، عزیز مصر اور اس کی بیوی، ابو لہب اور اس کی بیوی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، کسی عورت کا نام نہیں لیا گیا سوائے حضرت مریم سلام علیہا کے۔ کیوں؟ وہاں بتانا ضروری تھا عیسیٰ میرا بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا۔ تو جہاں جہاں نام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ مریم کا بیٹا، اور جب کہا تھا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب، مصدقا لما بین یدی من التوراہ، اور میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اس شے کی جو میرے سامنے موجود ہے، من التوراتی، تورات میں سے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو باتیں نوٹ کر لیں اب۔ پہلی بات عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کی؟ میں زام سن لیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مصدق لما بین یدی من التوراہ، میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس شے کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے۔ تصدیق کرنا کیا ہوتا ہے؟ تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے۔ تصدیق کیا ہوتی ہے؟ نہیں پڑھا؟ دیکھیں میری طرف دیکھیں، میں کہتا ہوں 5 منٹ، ٹھیک 5 منٹ میں پچھلے دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا، 6 فٹ قد ہوگا، اور اس طرح کا حلیہ ہوگا، باریش ہوگا، سفید داڑھی ہوگی، سفید لباس پہنا ہوا ہوگا، اور ٹھیک 5 منٹ میں بندہ سچی مچی اس طرح کا آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو میں نے بات کی تھی اس بندے کے آنے سے تصدیق ہو۔ اچھا اگر وہ بندہ نہیں آتا 5 منٹ، کیا 5 دنوں میں بھی نہیں آتا اس طرح کا کوئی بندہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بونگی ماری تھی، ایسی گپ ماری تھی، کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو تورات کے اندر پیشن گوئیاں موجود تھیں جو یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام سے ملی تھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور نبی آخر الزمان، وہ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے آخری نبی کے پیشن گوئی نہ خوشخبری نہ سنائی ہو۔ ٹھیک ہے، اب تورات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اگر عیسیٰ علیہ السلام نہ آتے کون جھوٹا ثابت ہوتا؟ تورات، اور تورات کو پڑھانے والے یہودی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نہ آتے تو جھوٹا کون ثابت ہوتا؟ یہودیوں کے علماء جو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں تورات۔
عیسیٰ علیہ السلام آگے کون سچا ثابت ہوا؟ تورات، اور تورات کو پڑھنے والے کون؟ یہودی۔ تو انہیں خوش ہونا چاہیے کہ پریشان ہونا چاہیے؟ پریشانی تو تب ہوتی کہ تورات میں تو تھا کہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نہ آتے تو پریشانی کی بات تھی، اب آ گئے ہیں تو بے وقوفوں کو خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو رہے ہیں۔ کچھ آئی بات سمجھ میں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تصدیق ہو رہی ہے تورات کی، ہو گئی بات؟ دیکھیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق ہو گئی۔ تو میں آیا مصدق لما، تصدیق کرتے ہوئے جو اس بات کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، ومبشرا، اور خوشخبری سناتے ہوئے آیا ہوں، برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات، لیکن پھر جب وہ آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، یہ جو پیشن گوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، یہ آج بھی موجود ہے۔ انجیل برناباس، گاسپل آف برناباس جو ہے وہ انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائے گی، اس کی PDF، اس میں جگہ جگہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر ان کی اگلی پچھلی نشانیاں ساری بتا بتا کر، یہ سرزمین میں آئیں گے، یہ ان کی سواری ہوگی، ایسے ان کے صحابہ ہوں گے، بتایا گیا ہے وضاحت کے ساتھ۔ اور اوبویسلی جو کرسچن اسکالرشپ ہے وہ مانتی نہیں، اب اس کو انہوں نے ڈسون کر دیا۔ آج سے کہ 150 سال پہلے کے قریب آلموسٹ وہ ملی تھی، دریافت ہوئی تھی پوپ کی لائبریری میں سے، تو اب وہ اس کو ڈسون کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں اس کو، یہ اوتھینٹک ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، پیشن گوئیاں وہ آج بھی ساری موجود ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ میرے بچپن کے دوست ہیں ڈاکٹر عثمان، تو ان کو اپنے گھر کی لائبریری سے مل گئی یہ کتاب، تو انگلش میں انہوں نے مجھے دے دی، تو اس طرح سے مجھے بھی اس کا ایک نسخہ مل گیا، تو آج بھی کوئی پڑھنا چاہے اویلیبل ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی جانب جھوٹی بات منسوب کرے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہو۔ اب آگے جو دو آیتیں آ رہی ہیں بڑی اہم ہیں۔ یریدون لیطفئوا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو، ایسے مشرکین کو، عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، زبردستی ہدایت نہیں دیتا، راہیاب نہیں کرتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں، یہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، حالانکہ اللہ تو اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، اس کو مکمل کر کے رہے گا، کافروں کو جتنا مرضی تکلیف ہوتی رہے، جتنا مرضی ان کو برا لگتا رہے۔ کہ یہ چاہتے ہیں، یہودیوں کے بارے میں الفاظ بڑے ہیں، اپنے منہ کی پھونکوں سے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، نور رسالت کو بجھانا چاہتے ہیں، اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے یہودیوں کی کہ انہوں نے کبھی بھی فرنٹ لائن پر آ کر لڑائی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح تھا کہ یہ ہمیشہ سازشیں کرتے تھے، کبھی مشرکین کے ساتھ مل کر، کبھی باقی عربوں کے، کبھی منافقین کے ساتھ مل کر، عربوں کے قبیلوں کے ساتھ مل کر، کبھی سامنے سے آ کے حملہ نہیں کیا انہوں نے، ان کے اندر وہ گٹس پیدا نہیں ہوئے۔ اور آج بھی پورا کرسچن ورلڈ ان کے سامنے ہے، اس کو انہوں نے برین واش کیا ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں، کبھی بھی سامنے آ کر حملہ نہیں کرتے۔ یہ تو یہ نا موم بتی جل رہی ہے، ایک طریقہ اس کو بجھانے کا کہ میں انگلی سے اس کی جو دھاگا اندر دبا دوں موم میں، تو دھواں بھی نہیں اڑے گا، سکون کے ساتھ وہ موم بتی بجھ جائے گی، لیکن ظاہر ہے تھوڑی سی جلن تو ہوگی۔ ایک طریقہ ہے زور پیچھے سے پھونک مار کے میں بجھاؤں اس کو، کتنی دیر اس کا دھواں بھی اڑتا رہے گا، بدبو بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دور سے کوشش کرتے ہیں بس پھونکے مار مار کے اس نور کو بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اس نور کا اتمام کر کے رہے گا، اس کو اس کے نقطہ کمال تک پہنچا کر رہے گا، کافروں کو جتنی مرضی تکلیف ہوتی رہے۔ یہ لو کرہ المشرک کافرون جو بات آئی ہے، متم نورہ، اللہ نور کا اتمام کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقى علی ظاہر الارض بیت مدر او برر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، قیامت سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا کہ کوئی گھر باقی نہیں بچے گا اس زمین کی پیٹھ پر، خواہ وہ اینٹ گارے کا بنا ہوا ہو یا کسی جانور کی کھال کا بنا ہوا گھر ہو، مگر یہ کہ ہر گھر کے اندر اسلام داخل ہو کر رہے گا، بعز عزیز او ذل ذلیل، عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور ذلیل کی تذلیل کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ عزت والے کا اعزاز یہ ہوگا کہ وہ خود اسلام قبول کرے گا فخر کے ساتھ،
تذلیل یہ ہوگی کمزور کی کہ اسلام ظاہر زبردستی کلمہ تو نہیں پڑھا سکتے آپ کسی کو اسلام میں، لیکن اس کو اسلام کی حجیت قبول کرنی پڑے گی، ایز اے سسٹم ماننا پڑے گا اسلام کو، نیچے اس کے جزیہ دے کر چھوٹا بن کر رہے۔ جیسے آج ہم مسلمان ہیں لیکن کفریہ نظام کے تحت رہ رہے ہیں، تو وہ جو مرضی وہ اپنے مذہب پر رہیں گے لیکن اس کو اسلام کی حجیت ماننی پڑے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ زوالی الارض، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے مجھے پوری زمین سکیڑ کر دکھا دی، ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی نظر میں پوری زمین دکھا دی۔ آج سے پہلے تو اللہ عالم صحابہ کیسے تصور کرتے ہوں گے ان چیزوں کا، ان کا ایمان بھی بہرحال ہم سے زیادہ گہرا تھا، ہمارے سے مقابلہ ہی نہیں، ہمارا تو ہے ہی نہیں ایمان کوئی۔ تو آج ہمارے لیے تصور کرنا بڑا آسان ہے ان چیزوں کو، جو اس دور میں غیب کی چیزیں تھیں آج بہت ساری ہمارے لیے سامنے ہیں۔ آج فون کے اندر آپ گوگل میپس کھولتے ہیں اور زوم آؤٹ کر کے کتنے بڑے خطے کو ایک ہی نظر میں دیکھ لیتے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ نے اپنے بندے کو دکھا دیا تو کیا ہو گیا؟ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان اللہ زوال الارض، اللہ نے پوری زمین سکیڑ کر مجھے دکھا دی، زوم آؤٹ کر کے دکھا دی۔ فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے مشرق بھی دیکھ لیے، مغرب بھی دیکھ لیے، پوری روئے ارض دیکھ لی۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِمِنْهَا، کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں تک پہنچ کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر دکھائے گئے تھے، یعنی کہ پوری زمین کے اوپر اسلام کا نظام قائم ہو کر رہے گا، اور کسی مغالطے میں نہ رہیے گا کہ شاید خلافت کے دور میں یہ ہو گیا۔ خلافت کے دور میں بھی بہت سارے علاقوں میں، بھلے وہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، لیکن پوری دنیا پر تو نہیں تھی۔ پوری دنیا میں تو اسلام انسان ہی نہیں بستے تھے تب، یورپین حصہ ہے، یورپ کچھ بھی نہیں تھا، آسٹریلیا والی سائڈ ہے، امریکہ کل کی دریافت ہے یہ تو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پوری مشرق مشارقہ و مغاربہ، پوری زمین پر اسلام ابھی قائم ہونا ہے۔ اگلی آیت ذرا پڑھیں۔ اگلی آیت کے بارے میں آپ کو مزے کی بات بتا دیتا ہوں، یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ اس آیت کے بارے میں جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کو نوٹ کر لیں۔ اس آیت کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، جو 12ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کا عمود ہے، مرکزی آیت ہے۔ اس کو اگر آپ نے نہیں سمجھا، آپ سورہ صف نہیں سمجھ سکتے، ایک آپ قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے، دو آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھ سکتے، تو دین ہی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ کیوں؟ اس کو بھی سمجھ لیں۔ اس آیت میں ہے کیا؟ اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانا کیوں تھا یہ بتایا گیا ہے۔ حضور کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد آخر کیا تھا، کیوں بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ دیکھیں آپ کو تضاد نظر آتا ہے سیرت کے اندر، بظاہر بہت بڑا تضاد ہے کہ مکہ میں وہی محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ان کے صحابہ ہیں، مارے کھا رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، سارا کچھ ہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ ہجرت کے بعد وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی صحابہ بھی ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں کافروں کی۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ ہمارے بڑے بڑے مذہبی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، اینڈ دے ہیو نو آنسر۔ کیوں؟ ان کو یہی نہیں پتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ کسی نے بس وہ مدنی حصے پر غور کیا تو ویپن اٹھا لیا، کسی نے بس اس مکی حصے پر غور کیا، مدنی حصے کو آنکھوں سے اجھل کر دیا، تو بس وہ پیسیولی بس وہ دعوت دیتے رہو، میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہو، زیادہ ایسی بات بھی نہ کرو لوگ افینڈ ہو جائیں، سافٹ ورژن اسلام کا پیش کرتے رہو۔ یہ کیا ہے؟ دین کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ کیوں اس آیت کو نہیں سمجھ سکے؟ سیرت کو نہیں سمجھ سکے، قرآن کو نہیں سمجھ سکے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی فرما رہے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔